پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ نے کس کس کو پیسے دیے؟ پیپلز پارٹی کے آپ کے ایک اب میں نام نہیں لوں گا, میں ایسے کہتا ہوں کہ ہم کو ٹائٹل بتا چکا, پیپل اسمارٹ انف ٹو ڈو اٹ اینڈ دیل بی اے بیٹر انف ٹو ڈو اٹ. پیپلز پارٹی کے آپ کے بلاول بھٹو زرداری کے ایڈوائزر ہوتے ہیں, مین ایڈوائزر. آئی ہیو ڈیلٹ ود ہم. $10,000 ایک میٹنگ میں کیے تھے اور $37,000 سیکنڈ میٹنگ میں دیے تھے کیش. وہ اکوافینا پانی کی ایک بوٹل ہوتی ہے, اس بوٹل میں کیمرہ ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اوپر نیچے سکتا ہے کہ پانی بھرا ہوا بلاکرز ہوتے ہیں, اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ چپ ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, دے پٹ اٹ ود این اینگل, اور وہ سارا جو کارنامے وہ ہوٹل میں کرتے ہیں, وہ شرابیں لے کے ناچ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو اپنے سیل فون سے جو سیلفیاں لڑکی وہ سارا وہ اس کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ آئی پی کیم ہوتا ہے, اور وہ مین فریم سرور میں ہوتا ہے. اس کے بعد وی ہیو آل دیٹ ویڈیوز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, تو ہمارے پاس ہوتی بھی ہیں. تو جب وہ صاحب جو ہیں وہ اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں, دین وی ریمائنڈ ہم کہ وہ آپ جس لیلا کے ساتھ ہوٹل میں عیاشی کر رہے تھے, وی ہیو دوز ویڈیوز. عمران خان, اگر آپ ان نٹ شیل, یا اگر آپ ایک اس کو دریا کو کوزے میں سمو دیں, تو عمران خان کبھی بھی کسی بھی طرح وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو امریکہ کی کالونی ہے وہ کالونی نہ رہے. ہی وانٹڈ پاکستان انڈیپینڈنٹ. ان کے جرم جو تھا وہ نمبر 1 جرم یہ تھا کہ ان کو امریکہ کو بیسز نہیں دینی. اس کو امریکنس کو یہ بات پتا ہے کہ when خان comes in power, تو آپ کو بیس وہاں آپ کو وہ دندناتی بلیک واٹر اسلام آباد میں ڈرائیو کرتے ہوئے گالیاں نہیں دے گی, ریمنڈ ڈیوس لوگوں پہ فائرنگ کر کے آپ کے لوگوں کو, عوام کو حالات یا شہید نہیں کرے گا. عمران خان ڈونٹ وانٹ دس وے. یہ میریٹ اسلام آباد میں جو بم دھماکہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہو کہ وہ انہوں نے پورا طالبان نے بلاسٹ کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کیوں میریٹ 10,000 ہوٹل اور بھی ہے نا, اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ. کیوں اس کو ٹارگیٹ کیا گیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امریکن مرینز اور CIA آپریٹ کر رہی تھی اسلام آباد سے. ان کا ٹارگیٹ جو تھا وہ ہوٹل یا اس کے لوگ نہیں تھے, اس کا ٹارگیٹ CIA تھی. وہاں آپ کے کمانڈ آپریشن سینٹر کہتے ہیں, وہ بنا ہوا تھا. اینٹی نارکوٹک ٹاسک فورس, اینٹی نارکوٹک فورس, ANF کہلاتی ہے. اس کی فنڈنگ 100% امریکن کرتا ہے. اس کی فنڈنگ اکوپمنٹ سب امریکہ سے ہوتی ہے. ویلکم سیاست.pk سے محبوب کار بکا, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کامران افریدی, FBI ایجنٹ. کامران افریدی, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سر مجھے بتا دیں, ہو از کامران افریدی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کامران افریدی از اے نارمل گائے, ایک نارمل انسان ہے جو حالات جیسے پیدا ہوتے گئے ان کے ساتھ ساتھ وہ چلتا گیا. اس نے زیادہ عقل استعمال نہیں کی, اور چونکہ تعلیم اور پیشہ تو زیادہ کچھ ایسا چیز تھی نہیں, بہت کم عمر تھی. تو جیسے جیسے حالات کے رخ ہوئے ان شارٹ, ویسے ویسے کامران افریدی چلتا گیا, اور آج آپ کے سامنے ہے اور خبریں آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم سے سفر شروع ہوا, FBI ایجنٹ تک, کاؤنٹر ٹیررزم, اور دنیا میں بہت سی جو چیزیں تھیں انہیں مینج کرنا, انہیں کنٹرول کرنا, اور آج کامران افریدی امریکہ کی جیل سے نکل کر دوبارہ ہمارے سامنے ہے. FBI چھوڑی کیوں آپ نے, اور اس میں FATF کا اور پاکستان کی بلیک لسٹ کا یہ کیا چکر تھا؟ اچھا جی, یہ تھوڑا تفصیلی سوال ہے تو میں جواب تھوڑا اس کا تفصیل سے دوں گا, ورنہ ادھوری بات رہ جائے گی اور مقصد جو ہے وہ حل نہیں. میں نے سب سے پہلے تو یہ جان لیا کہ میں نے جوائن کیوں کیا. میرے حالات کچھ ایسے تھے, یہاں کی مجبوریاں, معاشی مشکلات, کہ مجھے جوائن تو کرنا پڑا. یعنی میرے پاس یہ بائی چوائس نہیں تھا, یہ بائی ڈیزائن تھا. اور اس کے بعد جب ایک انسان یہاں پر جو امریکہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا محنت کا سفر ہوتا ہے. تو وہ FBI کے سفر نے میرے اس محنت کے سفر کو بہت بائی پاس کر دیا. تھنگس اسٹارٹ, اور چونکہ اسٹریٹ نالج تھی اور مجھے ان کاموں کی سمجھ تھی, تو آئی گیٹ فاسٹ فارورڈ ٹو دیٹ ٹریک, جو بہت سے لوگوں نے سوچا نہیں ہوتا. اب اور اس وقت میں نے بھی نہیں سوچا تھا, کانسیکوینسز نہیں پتا تھے. اگر پتا ہوتا تو شاید آج میڈ اے ڈفرنٹ چوائس, لیکن مجھے پتا نہیں تھا ویئر آئی ایم گیٹنگ انٹو. یہ کوئی اسکرپٹ تو مجھے لکھا ہوا نہیں ملا تھا. آئی جسٹ جمپ انٹو دی اوشن. تو کودنے کے بعد پتا چلا کہ پانی کتنا ٹھنڈا اور کتنا گہرا. تو خیر, اٹ ڈنٹ بادر می جب تک یہ معاملات دہشت گردی, کرمنل, اور اس تک جب تک مجھے اس وقت تک کچھ ایسا یہ کہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں, لوگوں کو ایک بات بہت پتا ہونی چاہیے کہ جو خبریں لوگ دیکھتے یا سنتے ہیں چند کرداروں کے بارے میں, ان کے ساتھ رہا ہوں. جب آپ کو ان کا اصلی چہرہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا نقصان دے رہا ہے انسانیت کے لیے, معاشرے کے لیے اور آپ کے لوگوں کے لیے, تو اس وقت اس کو ہرٹ کرتے ہوئے یا اس کو جیل میں ڈالتے ہوئے یا اس کو انصاف کے کٹہرے میں لاتے ہوئے مجھے کوئی ریگریٹ یا میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ معاملہ جب شروع ہوا, جب معاملہ پاکستان اور اس کی سیاست کی طرف آیا. میں نے کبھی, یہ میرا پہلا پاکستان کا کیس تھا. ساری زندگی جتنا میں نے پوری دنیا میں کام کیا ہے, بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ میں عراق, لیبیا, سوڈان, کینیا, تھائی لینڈ, ملیشیا, میرا خیال ہے اگر میں نام لینا شروع کروں تو 15 منٹ لگیں گے. تو یہ وہ چند خاص ہیں جہاں میں نے ایگزیکٹلی, سیریا آف کورس, جہاں میں نے کام کیا. بیسڈ آؤٹ آف دبئی تھا.
تو یہ سب کام کرنے کے بعد جب مجھے انہوں نے ایک مولڈ کر کے پاکستان کی طرف لانا چاہا، کیونکہ زبان میری جو ہے وہ ظاہری بات ہے، میں زبان بھی بولتا ہوں اور ماحول سے واقف ہوں، سیاست سے قریب رہا ہوں، میں نے بہت سے لوگوں سے، پاکستان والوں سے بہت ڈیل کیا. تو جب یہ پاکستان کا کیس آیا اس وقت انہوں نے مجھے سچ تو نہیں بتایا تھا، کیونکہ یہ ایف بی آئی کوئی نارملی کسی کو بغیر اینالائز کے نہیں لیتی. دے آر اینالسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں. دے اینالائز یو. آپ کی فائل کم از کم اتنی موٹی ہوتی ہے جس میں وہ ہر آپ کا ایکٹ، ہر چیز مانیٹر ہوتی ہے، ظاہر زندگی آن دے نو. تو میری زندگی میں دو چیزیں میں نے، جب انہوں نے مجھے پوچھا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، میرے ڈوز میں تو شاید کوئی اتنا زیادہ نفی نہیں تھی، لیکن میرے ڈونٹس میں نے دو چیزیں کہی تھی، موساد اور را. میں انڈیا اور موساد، کیونکہ مجھے بہت سی دفعہ ایسا کال کیا گیا کہ آپ MI6 کے ساتھ کام کیجیے. میں نے آسٹریلین کے ساتھ کام کیا، آسٹریا میں کام کیا، کینیڈین، میرا خیال ہے ساری انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ جو کولیبریٹ کرتے تھے، تو میں اس آپریشن میں تھا اور مجھے اٹ ڈنٹ بادر می، ویری پروفیشنل گائز. لیکن میں دو جو ہے وہ ضمیر کا سودا ہے میرے لیے. ایک خاص انڈیا، میں بچپن سے جو ہے سنتے اور نفرت کرتے آئے ہیں اس سے، اور اس کی وجہ ہے پاکستان کا دشمن. اور دوسرا رو آف کورس مسلمان کا دشمن، موساد جو کہ مسلمان کا دشمن ہے، یہودی ہے. تو اس کی دو چیزوں کا میں نے بالکل منع کر دیا تھا کہ یہ دو کام کبھی میرے سامنے نہیں لے کے آنا. ایوری تھنگ ول بی اوکے، انڈرسٹوڈ. اور یہ لوگ بہت خیال کرتے ہیں، اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، باری بات ہے. تو جب یہ پاکستان والا معاملہ ہوا تو انہوں نے مجھے اصل حقیقت اس وجہ سے نہیں بتائی کہ ان کو پتا تھا کہ آئی ول ناٹ ڈو اٹ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دے ڈنٹ ہیو اینی باڈی ایلس، ان کے پاس کوئی اور موجود نہیں تھا. انہوں نے ریمنڈ ڈیوس والے، تو آپ نے تجربہ دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس یا امریکنس کو جو بیچتے ہیں، وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہو پاتے کسی بھی آپریشن میں پاکستان میں. دے ہیو ٹو ہیو somebody who blend in and do the local کے ساتھ کام کر سکے. تو مجھ سے وہ جب انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں کہ ڈوز جو ہے نا، جب اسٹیرائڈ دی جاتی ہے تو وہ چھوٹے ڈوز سے شروع کرتے ہیں.